علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پر۔ تو میں زیادہ بڑبڑ نہیں کروں گی، اور جو پیچھے سے شور آ رہا ہے اسے اگنور کر دینا، کیونکہ میں چھت پر ہوں اور ہوا چل رہی ہے اور ساتھ میں پیچھے سے بائک وغیرہ اور گاڑیوں کی آواز بھی آتی ہوگی۔ تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ کوئی دے کر گیا ہے آپ کے لیے۔ ہیں وہ حیران ہوئی، لیکن میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ پر وہ تو آپ کا ہی نام لے رہا تھا۔ لیکن میں سچ میں نہیں جانتی کسی کو، مجھے کیوں دے گا کوئی؟ میں تو… ایک منٹ، آپ گھبرا کیوں جاتی ہیں اتنی جلدی؟ چھوٹی سی بات ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ بھانپ گیا تھا۔ میں حارث سے پوچھتا ہوں، شاید کوئی اور مہانور ہو۔ ایک تو پتہ نہیں وہ اس کا نام اتنا پیار سے کیوں لیتا تھا۔ اس لڑکی کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ اور پھر وہ گیا تو وہ جائے نماز پر گر پڑی۔ ہمیشہ خود کے لیے ہدایت مانگنے والی لڑکی اب ابرام سکندر کو مانگ رہی تھی۔ وہ رب سے اجازت مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی صرف خدا ہی تو ہے جو اسے ابرام سکندر عطا کر سکتا ہے۔ ٹھی ہو، صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت صوفیہ بھی روم میں موجود تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ حجاب میں تم بہت اچھی لگتی ہو۔ شکریہ صوفیہ۔ ہمارے ہاں بھی لڑکیاں حجاب کرتی ہیں، آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے۔ مہانور کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کوئی اس فون کو چپ کروائے گا؟ عنایا کی زوردار آواز پر وہ پلٹی۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ پاکستان سے کال آ رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ اگلے 1.5 گھنٹے وہ فون پہ باتیں کرتی رہی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اچھی جا رہی ہے۔ یہ لو بات کرو ولی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا؟ ہاں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ پھر دعا سے۔ دعا کپڑوں کی خریداری کے لیے ایک بار اسلام آباد آئی تھی۔ پھر نور اور دعا نے مل کر شاپنگ کی تھی۔ دعا نور کی ماموں ذات تھی اور ماموں گاؤں میں رہتے تھے۔ نور کے بابا پراپرٹی ڈیلر تھے اور اس کی فیملی میں حجاب کرنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن وہ حجاب لیتی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ ایک عرصہ دعا کے ساتھ گاؤں میں رہی تھی۔ اور اسے آج بھی یاد تھا، جب مولوی صاحب پڑھانے کے لیے گھر آتے تھے تو دعا چھپ جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ تو اس نے نیند کی گولیاں بھی کھا لی تھی۔ سپارے کا سبق یاد کرنا اس کو بہت مشکل لگتا تھا۔ لیکن مہانور کو کبھی یہ سب مشکل نہیں لگتا تھا۔ وہ کبھی سپارے کے سبق سے نہیں بھاگی تھی۔ اسے اللہ پسند تھا، اور اب اسے خدا کو نہ ماننے والا ابرام بھی پسند تھا۔ فون رکھنے کے کافی دیر بعد بھی وہ مسکراتی رہی۔ اپنے پسند کے لوگوں سے بات کر کے اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ اور پھر رات ہوئی تو وہ چاروں نیچے آ گئی۔ سڑک پہ زیادہ رش نہیں تھا اور آج صوفیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ راستے میں ابرام اور حارث گلاٹا ٹاور کے پاس ایک کافی شاپ کے باہر کھڑے کافی پی رہے تھے۔ گرم گرم کافی کا دھواں اڑ کے ہوا میں گھوم رہا تھا۔ عنایا اور صوفیہ ان دونوں کے پاس آ کھڑی ہوئیں، جبکہ وہ خود جنت کے ساتھ تھوڑا آگے جا کر بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ جنت کے سوال پر چونک سی گئی۔ ہاں جنت، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سی لگتی تھی۔ جنت مسکرائی، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، تم گھر والوں کو مس کر رہی ہو نا؟ ہاں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں یہاں نہ آتی جنت۔ پریشان ہو تم؟ خوف زدہ ہوں جنت، مجھے ڈر لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو۔ اور وہ اس کی طرف کمر کر کے بیٹھی تھی جس طرف وہ کھڑا تھا۔ غلطیاں ہوتی ہیں نور، غلطیاں ہم انسانوں سے ہی تو ہوتی ہیں۔
جنت نے ابرام کو دیکھا جو صوفیہ کے کسی بات پر گردن ہلا رہا تھا۔ لیکن ہمیں غلطیوں کو سدھارنا آنا چاہیے۔ اس نے ابرام سے نظریں ہٹا لی۔ اچھا، وہ چاروں چلتے ہوئے ان کے پاس آ رکے۔ ہائے، ابرام نے ان دونوں کے پاس آ کر کہا تھا، لیکن صرف جنت نے سر کو خم دیا۔ نور سر جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ حارث خاموشی سے نور کو دیکھ رہا تھا کہ جب مرض ایک جیسا ہو تو تشخیص ہو ہی جاتی ہے، اور اس وقت ان دونوں کا مرض۔ ابرام کہہ رہا تھا کہ نور بہت اچھی باتیں کرتی ہے، صوفیہ بولی۔ نور نے سر جھکا لیا، پتہ نہیں وہ ابرام کو کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کیا؟ ابرام نے صوفیہ سے پوچھا۔ ہمارے ساتھ تو کبھی ماہ نور کھل کے بات ہی نہیں کرتی۔ اوہ اچھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ تینوں واپس ہاسٹل آ گئیں۔ صوفیہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ ابرام اور حارث وہیں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ حارث، تم اس کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ تمہیں اس سے کیا؟ تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کے میں تھک چکا ہوں یار۔ تم اس کو پرپوز کرو، شادی کرو اور خوشحال زندگی گزارو۔ حارث کتنی ہی دیر اپنے دوست کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اور تم ابرام؟ وہ رک گیا۔ کیا تم نہیں کرتے اس کو پسند؟ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر تم نے اس سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا؟ وہ ابھی تک شدید حیرت کا شکار تھا۔ میں اس کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی اس سے جھوٹ نہ کہتا حارث۔ میں اپنے پسندیدہ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ وہ مجھے اچھی ضرور لگتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ مجھے اس سے پیار محبت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا۔ میں بس اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ اچھی لڑکی ہے۔ ابرام کی آنکھیں اس کی سچائی کی گواہ تھیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، مگر وہ ایسا کچھ جانتی ہے جو وہ مجھے بتائے گی، اور وہ محبت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حارث کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ تم کر دو اس کو پرپوز یا پھر میں بات چلاؤں حارث؟ وہ اب دوستوں کی طرح حارث کو چھیڑ رہا تھا۔ نہیں، رہنے دو، تمہاری بہت مہربانی، اتنا بڑا احسان نہیں کرنا۔ پھر وہ مسلم ہے، کبھی راضی نہیں ہوگی۔ او کم آن برو، اس دور میں یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ حارث کچھ نہیں بولا۔ وہ اس وقت ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا، لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا نور کے پاس اس کے لیے کچھ ہے۔ ہاں، وہ صحیح کہتا تھا، مگر نہ تو نور اور نہ ہی وہ خود جانتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ وہ اندھیرے میں روشنی جیسی تھی، اور ماہ نور ابرام کے لیے روشنی تھی، ہدایت کی روشنی۔ اس نے خواب دیکھا، جنگل تاریک تھا، اس کے پاؤں سوکھے پتوں پر تھے جن سے چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی، اور اس نے جھک کے دیکھا، نیچے پتے تھے، سوکھے پتے۔ وہ وحشت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف سے رنگ بدلنے لگا۔ وہ مر چکے تھے اور اب وہ کسی کے پیروں تلے تھے۔ ان کو پیروں تلے رون دیا جانا تھا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی یہی رویہ کیا جاتا ہے، جو دل کے سب سے قریب ہوتے ہیں وہی پیروں تلے روند دیتے ہیں۔ اس کو خوف آنے لگا ان سوکھے پتوں سے جو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ وہ ان سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بنا گھڑی دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ کیا وقت ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے پیسوں سے اپنی جیب بھری تھی۔ ہر روز کی طرح اس کو کھڑکی سے دیکھا جا رہا تھا، پر وہ بے خبر رہا۔ ذہن آج بے حد الجھا ہوا تھا۔ اس کی میں نیکسٹ ایپیسوڈ شاید پرسوں پوسٹ کروں گی، میں نہیں جانتی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سراپا محبت ہے وہ انشاءاللہ شاید میں وہ کل پوسٹ کر دوں، کیونکہ ملیحہ نے ابھی تک اس کو صحیح سے ریڈی نہیں کیا، وہ ابھی صحیح سے ایڈٹ بھی نہیں ہوئی۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تھوڑا بہت فاؤنٹ بیچ میں جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، میں نے چینج کیا تھا تو اس کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوگی آپ لوگوں کو پڑھنے میں، لیکن اتنی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے سب سے زیادہ ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ جب میں ملیحہ نام لیتی ہوں تو آپ سب کو بھی یقیناً ملیحہ فاروقی یاد آتی ہوگی، کیونکہ میری بہن کا نام بھی ملیحہ ہی ہے۔ تو
خیر وہ تو ملیحہ فاروقی تھی، یہ تو ملیحہ شہزادی ہے، بہت فرق ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اللہ حافظ۔